FATF کے تحت ہو رہی ہے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس جو عالمی ادارہ ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ قانون سازی نہ کرتے تو پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا۔ تو پاکستان تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی بلیک لسٹ تھا۔ اور پیپلز پارٹی کے بعد جب مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی تو بلیک لسٹ پاکستان ان کو ہاتھ میں ملا تھا، لیکن اس وقت تو اس طرح کی شرائط پر قانون سازی نہیں کی گئی، پالیسیاں بنائی گئیں، انہی پالیسیوں کے ذریعے سے بلیک سے پہلے گرے میں لایا گیا اور پھر گرے سے ملک کو وائٹ لسٹ میں لایا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب 2017 اور 18 کا بجٹ پاس ہو رہا تھا تو سالانہ مجموعی قومی پیداوار کا شرح نمو 5.5% بتایا گیا تھا، اور اسی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب اگلے سال کا بجٹ آئے گا تو یہ شرح نمو 6.5% تو جائے گا۔ لیکن اگلے سال کی حکومت جب ان بیرونی ایجنٹوں کو ملی جن کے بارے میں تاثر عام کیا گیا تھا کہ پیسوں کی بارش ہوگی، نوکری کے لیے لوگ پھر دبئی نہیں جائیں گے، یورپ نہیں جائیں گے، وہ لوگ پاکستان میں آئیں گے، نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی، اللہ تمہیں عقل دے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک 72 سالوں میں پاکستان کی کل نوکریاں 1 کروڑ نہیں ہیں۔ اور انہوں نے ہمیں 1 سال کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دیں۔ کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا گیا، سبز باغ دکھا کر، جھوٹ بول کر، مفروضوں کی بنیاد پر، خیالی پلاؤ کے تحت۔ پھر جب ان کے ہاتھ میں آئی حکومت تو وہ جو ہمارے وقت کے آنے والے سال کے تخمینہ تھا 6.5% کا، وہ 1.8 پہ آ گیا۔ اور اب جب اس سال پھر بجٹ دیا گیا تو آپ کے اگلے سال کا شرح نمو 0 سے نیچے چلا گیا، -2 یا 3 پہ، اور اگلے کئی سالوں تک مسلسل ہماری معیشت جمود کا شکار ہونے کے اشارات مل رہے ہیں۔ اس میں روپے کی قیمت کہاں چلی گئی، کس قدر گر گئی، پھر اشیاء خوردنوش، روزمرہ کی ضرورتیں، کھانا پینا، دوائیاں، ان کی قیمتیں کہاں پہنچ گئیں، اور عام آدمی آج کس کرب میں مبتلا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب ہم نے بیرونی اداروں کے کہنے پر قانون سازی کی، اور یہ لفظ میں کہنے کا ایسا نہیں کہہ رہا، جب قانونی بل سامنے آتا ہے اسمبلی میں
تو اس پر باقاعدہ لکھا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا نوٹ دیا جاتا ہے کہ اس بل کا موضوع کیا ہے، اس بل کے لانے کی وجہ کیا ہے۔ تو لانے کی وجہ لکھی گئی ہے کہ FATF کہتا ہے کہ قانون سازی کرو۔ آپ بتائیں ہمارے پارلیمنٹ کی خود مختاری، اس کی ساورنٹی، اس کی بالادستی کہاں چلی گئی جب ہم قانون سازی میں یہ نوٹ لکھتے ہیں کہ ہم فلاں کے کہنے پر یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ ہماری خود مختاری ہم سے چھن چکی ہے، اور آمرانہ قوتوں کے قوم پر تسلط کے راستے اس میں کھولے گئے ہیں۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم بنیاد بنا کر سمجھتے ہیں کہ جب تک ایسے حکمرانوں سے جو ناجائز بھی ہوں، نااہل بھی ہوں، نالائق بھی ہوں، جب تک ان سے ملک کو آزادی نہیں دلائی جاتی تب تک ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح کے قانون سازی کے بعد کم از کم میری نظر میں یہ ملک آزاد جمہوری ملک نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ ہماری اور آپ کی قومی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ لیکن تعجب یہ ہے کہ ہم سب کچھ ملک کے لیے کر رہے ہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اس کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں، اس کی معاشی خوشحالی کے لیے کر رہے ہیں، اس کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے مسلح جنگ کا رخ کیا اس کے مقابلے میں ہم آ کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم نے اس آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم آئین کے ساتھ ہیں، ہم پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے ہمیں اس سے بھی گلا ہے۔ یہ لوگ کسی کو قابو کرنے کے لیے اب نیب کے ذریعے سے اس کو داغدار کرتے ہیں۔ بھائی ہمیشہ ہر حکمران نے اور ہر جابر نے جب جبر کیا ہے تو قانون ہی کا سہارا تو لیا ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں بھی تو لوگ گرفتار ہوتے تھے، غداری کے کیس بھی ہوئے ہیں اس زمانے میں، لیکن قانون کا سہارا لے کر نا کہ فلاں قانون کے تحت ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے، تو قانون کا سہارا تو اس وقت بھی تھا۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں اگر مقدمات ہوئے تو وہاں پر بھی تو کوئی قانون تھا نا جس کا سہارا لے کر مقدمے کیے گئے اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اخبارات میں تو یہی چھپتا تھا نا کہ دفعہ فلانے کے تحت فلانے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھی تو کسی قانون کے تحت ہی گرفتاریاں ہوتی تھیں، وہاں بھی تو قانون کا سہارا لیا جاتا تھا۔ تو پھر کیا ہم نے اس وقت یہ تسلیم کیا کہ حکومت جو گرفتاریاں کر رہی ہیں واقعی جائز اور قانون کے مطابق ہیں؟ ہم نے اس قانون کو بھی رد کیا، جبر کو تسلیم نہیں کیا۔ اور کوئی قانون اگر کوئی حکومت جبر کے لیے استعمال کرتی ہے
تو پھر ہم نے اس قانون کا کوئی احترام نہیں کیا۔ آج جو بات سنو، نعروں پہ وقت ضائع مت کرو، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب آج کل نیب ان کا ہتھیار ہے۔ میں نے کہا جس طرح پہلے جابروں کے قانون کی ایسی تیسی، تمہارے نیب کی بھی ایسی تیسی۔ ہم اس طرح کی چیزوں کی پرواہ کیے ہوتے تو گھر میں بیٹھ جاتے۔ تو ہمیں آزمایا نہ کیا کرو، ہم گلے پڑ جائیں گے۔ اور ہم آج کل گلے پڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر لینے کے دینے پڑ جائیں کل آپ کو۔ تم نے شاید ہمیں سمجھا نہیں، یا شاید تم نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی، یا شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اس جیسے جابر قوتوں کے خلاف لڑنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں اور قربانیوں کی قیمت بھی جانتے ہیں۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ خبر جاری کر دی کہ فضل الرحمان کو نوٹس دیا گیا۔ اب نوٹس نہ میرے پاس نہ میڈیا کے پاس۔ جب میڈیا کو بھی آپ نوٹس مہیا نہیں کر رہے، وہ بھی ہمیں فونیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر خبر چلانا اور میڈیا کو خبر ذرائع کے ذریعے سے پہنچانا یہ خود بددیانتی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ بدنیتی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ اور پشاور والوں کو تو پھر ہاتھ جوڑنے پڑے، انہوں نے تو مرکز کو بھیج دیا جی، تم جانو تمہارا ہم جانے چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، یاد رکھو، یاد رکھیں، ہم جسم کی قربانی دینا آسان سمجھتے ہیں، لیکن عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نہیں آنے دیں گے۔ تکبیر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ تو اس حوالے سے ہم نے پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے جو موقف پہلے دن اختیار کیا تھا، آج بھی اسی موقف پہ قائم۔ 25 جولائی 2018 کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، اور میرے خیال میں 19 جولائی، پھر 20، پھر 21، پھر 22، اسی ایک ہفتے کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہی موقف اختیار کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، فراڈ ہوا ہے، اور ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ اچھا، ان لوگوں نے بھی کہا کہ جو بعد میں حکومت میں شامل ہوئے، وہ بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں شریک تھے۔ اور ایک پارٹی تو ہمارے ساتھ شریک بھی تھی اور کہا کہ ہم آپ کے موقف کے لوگ ہیں، لیکن ہمیں فون آ گیا ہے کہ آپ ادھر آ جائیں تو ہم ادھر جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، ایک موقف ہم نے لے لیا ہے، اب موقف خود تو نہیں لڑتا، آپ نے عوام کی تائید لینی ہے۔ اب آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا، اب رک جائیں۔
جب اسمبلی بیٹھے گی اور آپ لوگ نہیں ہوں گے تو عوام آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ کیوں نہیں گئے، اور نئے الیکشن ہے، نئے نمائندے ہیں، تو پبلک کا ذہن آپ کی طرف نہیں ہو۔ چنانچہ پچھلے سال آزادی مارچ کا جب ہم نے اعلان کر دیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ فضل الرحمان کی جو رائے تھی کہ ہمیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے، ان کی وہ رائے صحیح تھی اور ہم نے ان کی رائے کی پیروی نہیں کی، اب ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اور ابھی چند دن پہلے ان کا خط میرے پاس آیا کہ اگر اس وقت ہم آپ کی بات مان لیتے تو ہم ان کو اسی وقت جام کر سکتے تھے۔ اعتراف کیا ہوا؟ ہم نے پورے ملک میں کوئی 14 ملین مارچ کیے، اب یہ کیوں کیے ہم نے؟ یہاں کی جو مقتدر قوتیں ہیں یہ الیکشن کے نتائج سے دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ پاکستان میں مذہبی قوت بڑی کمزور ہے، آپ کوئی زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ جب دھاندلی کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی تو پھر ہم نے ملین مارچ کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ یہ ہیں ہم، وہ ہم نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، لیکن آج بہرحال تمام سیاسی جماعتیں وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئی ہیں، اور گزشتہ آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک اتحاد قائم کر دیا۔ کچھ تھوڑا سا بے ترتیبی ضرور ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے اس اتحاد کے بنیادی نکات مقاصد طے کر لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تنظیم سازی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد تحریک کی حکمت عملی وضع کی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے جلسے شروع کر دیے، تنظیم سازی بعد میں، اور مقاصد پھر اس کی بھی بعد میں ہوں گے۔ لیکن ایک بات آپ پر واضح ہونی چاہیے کہ پی ڈی ایم کی قیادت اس وقت آپ کے ہاتھ میں۔ جلسوں کا شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ پہلا جلسہ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں ہے، اور اس کے لیے آپ نے وہی محنت کرنی ہے جو آپ اپنے ملین مارچوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو یہ گلہ نہ دے کہ اپنے جلسے کے لیے تو بڑی محنت کی لیکن مشترکہ جلسوں کے لیے آپ نے وہ محنت نہیں کی۔ پورے حوصلے کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے اپنے تمام جلسے کامیاب بنانے ہیں۔ اس کے بعد پھر ملتان میں جلسہ ہوگا، اور اس کو بھی انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے کامیاب بنانا ہے۔ شیڈول تو آ گیا آپ لوگوں کے پاس میں رکھا ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ کچھ پس پردہ قوتیں پاکستان میں مذہبی منافرت کو پھیلائیں۔
ابھی جو عاشورہ کے زمانے میں کچھ ہوا، یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہوا، یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ جس نے اسلام آباد میں خرافات بکے تھے، پھر اس کے فوراً بعد ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود اس کو کس نے راستہ دیا کہ وہ جہاز میں سوار ہو کر لندن چلا گیا؟ اور میری معلومات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو یہ سہولت مہیا کی، وہ سہولت کار بھی اب ملک سے باہر چلے گئے ہیں، وہ بھی لندن چلے گئے ہیں۔ انہی دنوں میں اسلام آباد کی دارالحکومت کے لیے ایک وقف املاک کا قانون پاس کیا گیا۔ یہ ایسا قانون ہے کہ جو نہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور نہ پاکستانی آئین کے مطابق ہے۔ لیکن مساجد اور مدارس پر حکومتی کنٹرول، اس کا راستہ کھول دیا گیا۔ مسجد اور مدرسے میں علماء کے جو کردار رہا تھا، اس کو محدود کرنا اور اس کو پابند کرنے کا ایک طریقہ اس میں بنایا گیا، جو آئین کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے لیے دن کون سے ڈھونڈے گئے؟ عاشورے کے دن، تاکہ مذہبی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں اور ان کی توجہ ایک دوسرے کے مطابق ہو۔ اسی دنوں میں انہوں نے ایک قانون بھی پاس کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب انہوں نے اپنا کام نکال لیا، پھر ذرا حالات جب بیٹھ گئے، اب خیال آیا تمام علماء کو کہ اوہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ قانون ان کو واپس دینا پڑے گا۔ ہمارے جو علماء کرام اس حوالے سے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمیں ان علماء پہ اعتماد ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے اکابر اس میں کوئی رعایت نہیں کریں گے، وہ جانتے ہیں سارے صورتحال کو، اور اس کی تلافی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور کامیاب بھی ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن پر ہماری نظر رہنی چاہیے، اور بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ آج کل تو پتہ ہے وہ لوگ غداری کے کیس بھی چلا رہے ہیں۔ کس بات پر غداری؟ ابھی تو آئین کا آرٹیکل 6 شرمندہ ہے۔ جنرل مشرف کے خلاف جب عدالتی کمیشن نے سزائے موت دی تو پورا کمیشن تحلیل کر دیا گیا۔ لیکن اگر فوج کے ادارے پر تنقید کر دی گئی تو غداری۔ اگر تو ہم نے فوج کی دفاعی صلاحیت پہ تنقید کی، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت پہ تنقید کی، ان کی دفاعی صلاحیتوں کی قدردانی نہ کی ہو، پھر تو ہمیں کہا جائے کہ جی آپ دیکھو ہماری فوج ہے، سرحدات پہ کھڑی ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں پہ مورچوں میں بیٹھی ہے، ملک کے سرحدات کی حفاظت کر رہی ہے۔ اگر تو ہم اس کی قدردانی نہ کریں تو آپ پھر بات کریں کہ آپ نے ہماری دفاعی صلاحیت اور ذمہ داریوں کی قدردانی نہیں کی۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئین نے جو دائرہ کار ہر ادارے کا متعین کیا ہے، اس ادارے کے اندر رہیں اور اپنے فرائض سر انجام دیں۔ آپ ہمارے سر آنکھوں پہ، آپ ہماری آنکھوں کے پلکیں آنکھوں پر بوجھ نہیں ہوتی،
وہ آنکھوں کی محافظ ہوتی ہے، آنکھوں کے سرحدات کی حفاظت کرتی ہے، حسن بھی ہوتا ہے اس کا، لیکن اگر ایک بال بھی اپنے حد سے آگے اندر چلا گیا تو پھر اس ایک بال کو برداشت کرو گے؟ پھر آنکھ پہلے خود اشک بہاتی ہے تاکہ وہ بال باہر آ جائے، ورنہ تو پھر نکالا جاتا ہے۔ دو پڑوسی ہیں، زمیندار ہیں، ایک اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہے، دوسرا اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہے، خوشی خوشی محبت وقت گزر رہا ہے، لیکن اگر ایک نے اپنی زمین سے آگے جا کر دوسرے کی زمین میں ہل چلانا شروع کر دیا، وہ ہزار کہے کہ بھئی میں آپ کی تعاون کر رہا ہوں، میں آپ کی زمین پہ آپ کی مدد کر رہا ہوں، مجال ہے کہ دوسرا اس کو چھوڑے؟ تو ہم تو اس سوچ کے لوگ ہیں، اصلاح احوال کے سوچ ہیں، اس تنقید کو بھی برداشت نہیں کر رہا۔ اور سیدھا غداری، ہم نے اے پی سی کیا تو کہا انڈیا کو بڑی خوشی ہوئی، تمہاری دھاندلی سے انڈیا کو خوشی نہیں ہوئی، تمہاری جعلی حکومت سے انڈیا خوش نہیں ہے، ہماری اے پی سی۔ اور غداری میں آپ کو پتہ ہے کس کے اوپر کیس کیا گیا غداری کا؟ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر اور 3 سابق لیفٹیننٹ جنرلز پر۔ تین سابق لیفٹیننٹ جنرلز پہ، ساری زندگی فوج میں اعلیٰ، یہ بھی غدار، اس لیے کہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہے۔ آج خواتین پر بھی غداری۔ اب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر جب یہاں کی وفاقی حکومت غداری کا کیس کرے گی، انڈیا میں کیا پیغام جائے گا اس کا؟ کبھی آپ نے سنا آج تک کہ سعید علی گیلانی کا پیغام اور پاکستان کی میڈیا پر پابندی لگائی گئی کہ ان کے پیغام کو نشر نہیں کرنا؟ کیا پیغام دنیا کو آپ دے رہے ہیں؟ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ یہی کہہ رہا ہے نا کہ اگر آپ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں باقاعدہ صوبہ بنائیں گے تو کشمیر کا تحلیل ہو جائے گا، پاکستان کا موقف تحلیل ہو جائے گا۔ آپ کشمیری سے ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے بیان کو قوم تک نہیں پہنچایا جا رہا۔ ہم بھی گلہ کرتے ہیں کہ چینلوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، وہاں سے پابندی لگتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ ایک چینل کو ایک پینل نے انٹرویو دیا ہے، پینل نے، جس میں کا نمائندہ، میر وائز کا نمائندہ، یاسین ملک کا نمائندہ، شبیر شاہ کا نمائندہ، اور ان کے ساتھ اسی پینل میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بیٹھے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں سارے۔ آج کسی نے سنا ہے اس انٹرویو کو؟ کیوں بلاک کیا گیا اس کو؟ کیوں ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے؟ آپ خطے میں وہ تبدیلیاں لا رہے ہیں کہ جس کا اشارہ امریکہ دے چکا ہے کہ اب جغرافیائی تبدیلیاں میرے خواہشات کے مطابق آئیں گے اور میرے مفادات کے تابع ہوں گی۔ اس اعتبار سے خدا کے لیے پاکستان کو کھلونا نہ بنایا جائے۔ فاٹا کے ساتھ جو ہوا ان پہ گزر رہی ہے۔ پہلے کہا ہم امن لانا چاہتے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں، ضرب عزم، راہ نجات، پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیا، رد الفساد، سارا کچھ کیا انہوں نے۔ آج پھر وہی صورتحال، آج پھر مسلح تنظیمیں باقاعدہ وہاں منظم ہو رہی ہیں، شہری علاقوں میں آتی ہیں، لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ہماری ماؤں کو، بہنوں کو،
بیٹیوں کو اس طرح سربراہ کیوں کیا گیا؟ کیوں در بدر ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا؟ اب نہ وہ سہولتیں ان کے پاس ہیں، نہ انتظامیہ ہے وہاں پر، نہ یہ قانون اور نہ وہ قانون، کچھ بھی نہیں رہا وہاں پر۔ ابھی ہمارا ایک جلسہ تھا جمعیت کا، شاید آج ہو رہا ہو یا ایک آدھ دن پہلے، یہ شمالی وزیرستان میں، تو ہماری طرف سے جو حضرات بلائے گئے تھے ان پر پابندی لگا دی۔ تو میں نے کہا کہ جب ہماری طرف سے آپ پابندی لگا رہے کہ ادھر نہ آئیں تو پھر انضمام کا کیا معنی؟ اس طرح تو انضمام سے پہلے بھی ہوتا تھا، اب انضمام کے بعد تو اس صوبے کا حصہ ہے۔ میں اس صوبے میں جلسہ کر رہا ہوں، کس قانون کے تحت مجھے روک رہے ہیں؟ اور جلسہ نہیں روک رہے، ادھر سے بندہ نہ جائے۔ رویہ وہی، کام وہی، اور کہتے ہیں ہم نے صوبے کا حصہ بنا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے فاٹا کے ساتھ وہی کچھ کیا جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ انڈیا نے کیا۔ تم نے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 247 کو ختم کر کے فاٹا کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا، اور ہندوستان نے ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا۔ ہم نے کہا یہاں لوگوں سے پوچھ لو، ورنہ پھر انڈیا جو ہے نہیں پوچھے گا۔ وہی ہوا، آپ نے بھی نہیں پوچھا، انہوں نے بھی نہیں پوچھا۔ کیوں یہ مشکلات پیدا کی جا رہی ہے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر؟ اصل کا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ ہاں 4:30 ہوتا ہے نا، ابھی ہیں 2 چیزیں۔ اس قسم کی ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور کیا بین الاقوامی ایجنڈا ہے، کس کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ مجھے خود ایک امریکی افسر نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کو فاٹا کا انضمام کرنا ہوگا، اور یہ ہماری ترجیح ہے، اور اس ترجیح کے بعد ہماری دوسری ترجیح گلگت بلتستان کی ہے۔ تو آج اسی کے لیے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ جی گلگت بلتستان کا کیا کرنا ہے۔ ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ گلگت بلتستان کس طرح دوسری ترجیح ہے، اب سامنے آ گئی۔ اس طرح ہم پاکستان کو عالمی قوتوں کا کھلواڑ نہیں بنانا چاہتے۔ قوم محترم ہیں، قومیں اپنے عزت و آبرو رکھتی ہیں، قومیں اپنی رائے رکھتی ہیں، ان کی رائے کے علی الرغم اس طریقے کے فیصلے، جغرافیے تبدیل کرنا۔ آخر آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہے تو پھر یہ کشمیری جس کے خون پر ہم نے 70-72 سال سیاست کی ہے، خون پر ان کی ماؤں اور بہنوں کی عزت و ناموس پر ہم نے سیاست کی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں سے چھلکتے ہوئے خون پر ہم نے سیاست کی ہے، ان کے بلکتے ہوئے زخموں پر ہم نے سیاست کی ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، پاکستان بطور ریاست کے اس قابل رہ جائے گا کہ کوئی اس پہ اعتماد کرے گا؟ جو قوتیں آج اس حوالے سے کردار ادا کر رہی ہیں، کیا وہ قوتیں اس قابل رہیں گی کہ اس پر کوئی اعتماد کر سکے؟ یہ سارے انتہائی حساس قسم کے مسائل ہیں ہمارے سامنے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے ہی محنت کی ہے، اور بہت محنت کی ہے کہ تمام اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر آئے۔ لیکن اب وہ وقت نہیں کہ ہم ماضیوں کو دہرائیں،
اور ہم نے مستقبل کی طرف جانا اور ایک مؤثر تحریک ملک کے اندر ہم نے اٹھانی. تو آج مجھے خوشی ہے کہ میں بڑے موقع پر آپ حضرات کے ساتھ بیٹھا ہوں تاکہ آنے والے اس تحریک میں اپنے کردار کا فیصلہ کرتے وقت میں آپ کے ساتھ موجود رہوں. تو انشاءاللہ یہاں پر تقریباً ہر ضلع کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کے ذمہ داران آئے ہوئے ہیں. یہاں سے جاتے ہی فوری طور پر اپنے اپنے ضلع کی تنظیموں کو اکٹھا کرنا ہے, دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی مشاورت کرنی ہے اور ہر جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے قافلے بھی روانہ کرنے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بس اس فیصلے پہ آج آپ اتفاق کریں. باقی ہمارے تنظیمی معاملات ہوتے ہیں, چلتے رہیں گے انشاءاللہ. تکبیر. بلدیاتی انتخاب کی کوئی حیثیت نہیں کہ ہم ان پر بحث کریں, صرف تحریک پہ بحث کرو, سب کچھ تل چٹ کرنے کے وہ بحث کرو. ایک تحریک بس. اگر آپ نے ذہن تقسیم کر لیا تو پھر آپ ملک میں کوئی اصلاح نہیں لا سکیں گے, پھر یہ جابر مسلط رہیں گے ہمارے. جی آج تمام سرکاری ملازمین وہاں اسلام آباد میں ہیں, وہ پٹ رہے ہیں بیچارے. نوکریاں دینے کی بجائے اب وہ بیچارے کہتے ہیں ہماری تنخواہیں کدھر ہیں, ہماری پینشن کدھر ہے. تبدیلی کا سب سے بڑا مزہ وہ چکھ رہے ہیں آج. کل ہماری جماعت مکمل ان کے ساتھ رہی, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور دوسرے حضرات, اور انشاءاللہ ہم آج بھی اس اجتماع سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ملک کے عوام کے ساتھ ہیں ہم, عوام کی زبان بن جائیں, ہر طبقے اور مظلوم طبقے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کریں. اس وقت عام آدمی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے پارٹیاں بڑی بڑی اور ہیں, لیکن عام آدمی اگر کوئی امید اور آس لگائے بیٹھا ہے تو وہ آج جمعیت علماء اسلام سے لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں, لوگوں کے توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ خود بلایا کریں نا ہر